الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قل آپ کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل جو کوئی بھی دشمن ہے جبرائیل کا فإنه نزلہ سو یقیناً انہوں نے نازل کیا ہے قرآن کو علی قلبک آپ کے دل پر بإذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصدقا لما بین یدیہ جو کہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں وہدی وبشریٰ للمؤمنین اور ہدایت اور خوشخبری ہے خاص مومنین کے لیے۔ اس آیت سے اس سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اور یہ 176 نمبر آیت تک ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کے 4 حصے ہیں اور ہر حصے میں ایک موضوع بیان کیا گیا ہے، ہر حصے کا اپنا ایک موضوع ہے۔ پہلے حصے میں اس بات توحید کا ذکر تھا بنیادی طور پر، دوسرے حصے میں یہاں سے اس بات رسالت کا ذکر ہے، اور تیسرے اور چوتھے حصے میں جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس دوسرے حصے میں اس بات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع بیان کیا گیا ہے، یعنی بنیادی طور پر اس بات رسالت ہے اس حصے میں، اور اس کے ضمن میں پھر مختلف واقعات بھی ہوں گے، تخویفات اور احکام وغیرہ، یہ سب بیان کیے جائیں گے، لیکن بنیادی طور پر اس کا موضوع جو ہے مضمون وہ ہے اس بات رسالت۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی ان قباحتوں کا ذکر تھا جن کا تعلق عقیدہ توحید کے ساتھ ہے، اور سورت کے اس حصے میں بنی اسرائیل کی ان قباحتوں کا ذکر ہے جن کا تعلق انکار رسالت سے ہے۔ پھر ہم نے بتایا تھا کہ اس سورت کے 4 حصے ہیں اور ہر حصے کے 4 ابواب ہیں، 4 باب ہیں، تو اس حصے کے بھی 4 باب ہیں۔ پہلا باب 123 نمبر آیت تک ہے، اور اس میں بنی اسرائیل کے 7 شبہات کے جوابات ہیں، یعنی بنی اسرائیل نے، یہود نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شبہات کیے، اعتراضات کیے، تو ان میں سے 7 شبہات اور 7 اعتراضات کا ذکر ہے اور ان کے جوابات ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس میں بنی اسرائیل کی 5 قباحتوں کا ذکر ہے، اور ان قباحتوں پر زجر مذکور ہے، اور اسی طرح پھر 5 ان امور کا ذکر ہے جن کا تعلق رسالت سے ہے۔ تو یہ اس حصے کا، اس باب کا اجمالی خلاصہ۔ پچھلی آیت سے اس کا ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے پچھلی آیت میں گزرا بما قدمت ایدیہم، یعنی وہ گناہ جو انہوں نے کیے ہیں یا آگے بھیجے ہیں، تو اس میں ان کے برے اعمال کی طرف اشارہ تھا۔ تو اس آیت میں یہاں سے ان کے برے اعمال کی تفصیل کا بیان ہے کہ ان کے کیا کیا برے اعمال ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس باب میں ان کے 7 شبہات کا ذکر ہے، تو اس آیت میں ان کے پہلے شبہ کا ذکر ہے اور اس کا جواب ہے۔ شبہ یہ ہے کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام پر ایک شبہ کیا، ایک اعتراض کیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ کے پاس جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے یہ تو جبرائیل ہے، اور وہ آپ کا دوست ہے، لیکن ہمارا یہ دشمن ہے، کیونکہ یہ پہلے زمانے میں ہمارے لیے جنگوں کے احکامات لے کر آتا تھا، قتال کے اور عذابوں کے حکم یہی فرشتہ لے کے آتا تھا، تو اس لیے ہم جو ہیں اس کی وحی کو نہیں مانیں گے، اس لیے ہم قرآن کو نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ جو فرشتہ ہے یہ ہمارا دشمن ہے۔ اگر یہی وحی میکائیل لے کر آتے جو کہ بارش اور رحمت والے فرشتے ہیں تو ہم اسے قبول کر لیتے۔ تو یہ ایک ان کا شبہ اور اعتراض تھا، تو یہاں پر اسی کا جواب ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہود کہتے تھے کہ یہ جو فرشتہ ہے یہ ہمارا دشمن ہے، اسی دشمنی کی وجہ سے یہ جو ہے
قرآن پاک اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل کی طرف لے گیا، حالانکہ وہی کا حق تو صرف بنی اسرائیل کا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جس طرح پچھلی آیت میں گزرا کہ انہوں نے کہا کہ جنت صرف ہمارے لیے ہی خاص ہے، جنت ہمارے لیے ہے، تو اس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ وہ وحی کو بھی اپنے لیے ہی خاص سمجھتے ہیں کہ یہ وحی صرف ہمارا حصہ تھا، بنی اسرائیل کا حصہ تھا، یہ بنی اسماعیل میں یہ غلطی سے، بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے ہم سے دشمنی کی وجہ سے بنو اسماعیل کو دے دی۔ بہرحال یہ ان کا ایک شبہ ہے جو کہ ایک بہانہ ہے قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، باطل ثابت کرنے کے لیے، تاکہ ان کے لیے اس کتاب کے انکار کی یہ دلیل بن سکے۔ قل من کان عدوا لجبریل، آپ کہہ دیجئے کہ جو شخص بھی دشمن ہوگا جبرائیل علیہ السلام کا، تو یہاں سے اس میں ان کے شبے کا جواب ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قرآن جبرائیل علیہ السلام نے اپنی مرضی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کیا، بنو اسماعیل میں نازل نہیں کیا، بلکہ یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو دشمن نہیں کہتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرتا ہے۔ یہاں پہ لفظ آیا ہے جبرائیل۔ جبرائیل کے بارے میں مفسرین سے 13 قرات منقول ہیں، اور اس کے معنی کے بارے میں 2 اقوال ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جبرائیل میں جبر اور میکائیل میں میک اور اسرائیل میں یہ عبدیت کے معنی میں ہے، یعنی بندہ، اور ایل جو ہے یعنی اسرائیل میں، میکائیل میں، جبرائیل میں جو ایل ہے یہ اللہ کے معنی میں ہے، تو اس کے مطابق اس کا معنی بنتا ہے عبداللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے بھی تقریباً یہی لکھا ہے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ جبر اور میک اور یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، رحمان اور رحیم کی طرح، اور ایل عبد کے معنی میں ہے، یعنی وہ اس کو الٹ بیان کرتے ہیں۔ بہرحال دونوں توجیحات کے مطابق معنی ایک ہی بنتا ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو یہاں پہ فرمایا جو شخص بھی دشمن ہوگا جبرائیل کا، تو یہاں پہ پھر اس کی جزا محذوف ہے، مفسرین نے پھر مختلف اس کی جزا لکھی ہیں، جیسے کہ فَلْيَمُتْ فِي غَيْظِهِ، جو شخص بھی دشمن ہوگا جبرائیل کا تو اس کو چاہیے کہ مر جائے اپنے غصے میں، کوئی فائدہ نہیں ہے مطلب اس کا۔ یا فَهُوَ عَدُوٌّ لِّي وَأَنَا عَدُوٌّ لَّهُ، جو شخص بھی دشمن ہوگا جبرائیل کا تو وہ میرا بھی دشمن ہے اور میں اس کا دشمن ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہ جزا محذوف نکالی ہے علماء نے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہ قرآن نازل کیا ہے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو یہ یہود کے شبے کا اصل جواب ہے کہ جبرائیل جو بھی وحی لے کر آتے ہیں اور اس میں جو بھی ہوتا ہے، چاہے سختی ہو یا نرمی ہو، خیر ہو، شر ہو، عذاب ہو، رحمتیں ہوں، تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ لاتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں لاتے، تو اس وجہ سے یہ ان سے دشمنی کا سبب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے مامور ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشرى للمؤمنین، تو یہ قرآن پاک جو ہے تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو کہ اس سے پہلے گزری، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے۔ تو پچھلے جملے میں قرآن لانے والے فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام کی تائید اور تصدیق کا ذکر تھا، تو اس میں قرآن کی تصدیق کا ذکر ہے۔ یا اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے قرآن کے راوی کی تائید تھی، تو اس میں قرآن کے متن کی تائید ہے اور اس کی تصدیق ہے، یعنی اس سے پہلے قرآن کے راوی یعنی جبرائیل علیہ السلام لانے والے ان کی تائید تھی، اور اس جملے میں قرآن کی اپنی تائید ہے، اس کے متن کی۔ یہ قرآن جو ہے حق کتاب ہے، سچ کتاب ہے، اور پھر یہ تصدیق 3 درجات میں بیان کی گئی ہے۔ پہلا مصدقا لما بین یدیہ، یعنی اس کتاب کی خبر پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے، تو اب اس کا نازل ہونا ان کتابوں میں موجود اس کی خبر کی جو ہے تصدیق ہے، تو پچھلی کتابوں کے بھی موافق ہے یہ کتاب، اسی طرح اس کا مضمون پچھلی کتابوں کے مضمون کے موافق ہے، تو یہ دلیل ہے قرآن کریم کے کمال صدق کی۔ دوسرا درجہ ہے ہدن،
یعنی یہ قرآن پوری ہدایت ہے، نقصان اور غلط یا گمراہی اور بے دلیل بات سے بالکل خالی ہے، بے دلیل بات اس میں نہیں ہے، نقصان سے غلطی سے بالکل پاک ہے۔ تیسرا درجہ ہے وہ بشرا، خوشخبری دینے والی، بشارت دینے والی کتاب۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس قرآن کو سننے کے وقت مومن ہمیشہ اپنے دل میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں، اطمینان محسوس کرتے ہیں، اور ان کے چہرے پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اس توجہ کے مطابق اس سے مراد صرف خوشخبری کی آیتیں نہیں ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب مومنین اس کو پڑھتے ہیں تو ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ تو پریشانی کا ایک بہت بڑا علاج، پریشانی اور غم کا علاج قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ جب بھی کسی کو کوئی پریشانی، کوئی غم لاحق ہو، ٹینشن ہو، تو ٹینشن کا سب سے بہترین علاج ہے۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں کہ جب بھی ٹینشن ہو، پریشانی ہو، تو قرآن کریم کی تلاوت کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ٹینشن اور پریشانی ختم فرما دیں گے اور مسئلہ بھی حل فرما دیں گے۔ للمؤمنین خاص ہے مومنین کے لیے، تو اس میں مومنین کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کیونکہ قرآن سے ہدایت اور بشارت کا فائدہ صرف مومنین کو ہی حاصل ہوتا ہے، ان کو حاصل نہیں ہوتا کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ بہت سے کافر، بہت سے منافقین، مستشرقین ایسے ہیں جو کہ قرآن کریم پر، احادیث نبوی پر اور شریعت پر تحقیقات کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو قرآن کا، حدیث کا، شریعت کا مسلمانوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، نایاب کتابیں لکھی ہیں، لیکن انہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ تو فائدہ، خوشی کس کو حاصل ہوتی ہے؟ صرف مومنین کو۔ تو اس آیت میں یہود کے ایک شبے اور ایک اعتراض کا جواب ہوا، جس میں قرآن کی تصدیق، جبرائیل علیہ السلام کی تصدیق بیان ہوئی۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا آتنا